بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ولیمہ بھی دیے ہیں۔ چنانچہ ولیمہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، لیکن ایک ولیمہ آپ علیہ السلام ایسا بھی فرمایا جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے گویا کہ مثال ہے۔ کون سا ولیمہ ہے وہ؟ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے حیثیت سے زیادہ اخراجات نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنی چادر ہو اتنی ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی اپنی حیثیت ہے ولیمہ کے کرنے کی، اسی حیثیت کے ساتھ اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے ولیمہ کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے مہم پر تشریف لے گئے، خیبر فتح ہوا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد واپسی پر آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا راستے ہی میں۔ نکاح کے بعد کے مراحل بھی سفر ہی میں پورے ہوئے۔ پھر دوسرے دن آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمڑے کا دسترخوان پھیلانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے دسترخوان پھیلا دیا گیا۔ پھر اس دسترخوان کے اوپر جو کچھ سفر میں تھا، جیسے کہ کھجور کا ذکر آیا ہے، پنیر کا ذکر آیا ہے اور گھی کا ذکر آیا ہے، اور بعض ایک روایات کے ستو کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ 3-4 قسم کی چیزیں دسترخوان پر رکھ دی گئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، یہ ولیمہ کا کھانا ہے۔ تو ایک ولیمہ ایسا بھی کیا آپ علیہ السلام نے۔ سفر میں جتنی حیثیت تھی آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ فرمایا، اور ایک ولیمہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کر کے حضرات صحابہ کی دعوت کی۔ تو آپ مقام پر تھے، مقیم تھے، اس موقع اتنی حیثیت آپ علیہ السلام کی تھی، تو اس حیثیت سے آپ علیہ السلام نے کہ ولیمہ فرمایا۔ تو اس واقعے سے اور حضور پاک علیہ السلام کی اس طریقہ کار سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں اور حیثیت سے بڑھ کر ولیمہ کر کے خود زحمت میں نہ پڑے، خود پریشان نہ ہو، دوسروں کو پریشان نہ کریں۔ ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں چاہیے کہ شریعت و سنت کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ آج عموماً مسلمان شادی بیاہ کے موقع پر اور ولیمہ کے موقع پر شریعت و سنت کو ملحوظ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آسمانی برکتوں سے اور خدائی انعامات سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شادی بیاہ جیسے اور ولیمہ جیسے خوشی و مسرت کے موقع پر شریعت و سنت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حیثیت کے مطابق دعوت ولیمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔